ایران 1 مہینہ 5 دن سے عالم کفر سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے اندرونی حالات کچھ یوں ہیں۔ اس وقت 35 روزہ جنگ میں کسی ملک سے مالی مدد نہیں لی، کھانے پینے کی اشیاء کے لیے اپیل نہیں کی، ادویات کی اپیل نہیں کی۔ ملک کے اندر جنگ شروع ہوتے ہی روٹی، پیٹرول اور ڈیزل مفت کر دیا گیا ہے۔ 1 مہینہ جنگ اور مسلسل پوری عالم کفر کی شب و روز بمباری کے باوجود ایک بھی ایرانی نے ملک سے ہجرت نہیں کی، جبکہ دوسرے ملکوں میں مقیم ایرانی وطن کے دفاع کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی اصطلاح کسی ایرانی کو شاید معلوم ہی نہ ہو۔ بڑے بڑے تاجروں نے لکھ کر لگا دیا ہے کہ مال لے جاؤ اور جنگ کے بعد پیسے دے دینا۔ جنگ اور بمباری میں وزراء عوام کے درمیان روڈز پر امریکی مخالف مظاہروں میں برابر شریک ہیں۔ ایرانی صدر خود شاپنگ مالز پر جا کر ریٹ اور سہولیات چیک کر رہے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا کہ 47 سالہ پابندیوں اور جنگوں میں جکڑے ملک کی عوام پرسکون ہے؟ کیونکہ نئے سپریم لیڈر نے ذاتی گھر تک نہ ہی خریدا اور نہ خرید سکے۔ وزراء اور جرنیلوں کے بچوں پر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے پر پابندی ہے۔ حکومتی اراکین اور انتظامیہ بیرون ملک اکاؤنٹ نہیں رکھ سکتے۔ کسی بھی وزیر یا جرنیل کا ملک سے باہر کوئی دوسرا گھر نہیں ہے۔ سپریم لیڈر محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ وہ ایجوکیشن کے نام پر بغیرتی کے اڈے نہیں ہیں۔ امریکن یا یورپین سکول کالجز نہیں ہیں۔ تعلیم مفت ہے، جس کی وجہ سے ہر دوسرا جوان انجینئر، پی ایچ ڈی اور کم از کم ایم اے پاس ملے گا۔ رات کی تاریکی میں شب خون مار کر ریٹ نہیں بڑھائے جاتے، بلکہ حکومت پہلے پارلیمنٹ میں بل پیش کرتی ہے، پھر سپریم لیڈر نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ 2-3% ریٹ بڑھ سکتا ہے، وہ بھی ریٹ کے ساتھ سپریم لیڈر کے بجٹ سے عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے۔ گھر میں روٹی پکانا منع ہے، جس سے خواتین پڑھ لکھ سکتی ہیں یا اجتماعی پروگراموں میں آسانی سے شرکت کر سکتی ہیں۔ ڈیلیوری کیسز فری ہیں، بلکہ بچے کی پیدائش پر کم از کم 20,000 روپیہ والدہ کے اکاؤنٹ میں گفٹ بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ علاج میں 70% حکومت ادا کرتی ہے، 30% مریض۔ چوری ڈکیٹی نہیں ہے، شاہی کلچر نام کی چیز ہے نہ پروٹوکول۔ بکاری آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ بے نمازی ہونا عیب سمجھا جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے طلوع ہونے تک پولیس قاتل کے گھر بھی داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ وقت اس کے بیوی بچوں کا ہے۔ جیلیں خالی ہیں، اور کسی سے جرم ہو بھی گیا تو اسے جیل میں کام دیا جاتا ہے، جس کی سیلری اس کے گھر بھیجی جاتی ہے تاکہ اس کی فیملی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے غیر اخلاقی جرائم میں مبتلا نہ ہو۔ امام جمعہ کا مقام گورنر سے بالا تر ہوتا ہے تاکہ انتظامیہ من مانی نہ کر سکے۔ جمعہ کے خطبہ میں انتظامیہ کو وارننگ دے دی جاتی ہے۔ وزراء اور صوبائی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران نماز جمعہ کی پہلی صف میں سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ چھوٹے بڑے خاندان کا تصور نہیں ہے، سادات اور غیر سادات میں پوری قوم تقسیم ہوتی ہے۔ معلم یا استاد سر کا تاج ہوتا ہے، اس تھانے یا کچہری میں نہیں بلوایا جا سکتا، کیونکہ معلم اور استاد ایسا کام ہی نہیں کرتا۔ نوکر رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ذہنی طور پر ہر شخص مطمئن اور حشاش بشاش دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہے ولایت فقیہ کا ملک، جسے ایرانی کہتے ہیں کہ یہ ملک 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کا پیش خیمہ ہے۔ اگر ایسی حکومت سپر پاور بن جائے تو دنیا کے غم ختم ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت یہ وہی عدل و انصاف پر مبنی عالمی حکومت ہے جس کا پوری دنیا کو صدیوں سے انتظار ہے۔ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے ترقی کا سورج لے کر نکلے گا، اور پوری دنیا پر مسلمان اسلام غالب آ جائے گا۔ بس کچھ صبر، برداشت اور متحد ہو جانے کی ضرورت ہے۔ گناہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اس عالمی حکومت کے لیے تیار کر لیں جس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ معاشرے میں بے چاری، معاشرے میں بھائی چارے کی فضا پیدا کریں۔